بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بلقیس کے قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر اپنے وطن ملک سبا پہنچے اور اپنی ملکہ بلقیس کو سارا قصہ سنایا تو اس کو سلیمان علیہ السلام کے علم اور نبوت کے کمالات کا یقین ہو گیا۔ فرمانبرداری کے ارادے سے دربار سلیمانی کی طرف روانہ ہوئی۔ بلقیس کے ساتھ لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی آمد اور ارادے کی خبر ہو گئی۔ آپ نے ان کی آمد کا سن کر یہ ارادہ بنایا کہ اگر وہ شاہانہ قوت و طاقت کے ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لیں تو یہ ان کے ایمان کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ پچھلی ویڈیوز میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ حاضرین میں سے جنات کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، کیا کوئی ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے گا؟ ایک جن کہنے لگا کہ آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ مجلس کی دوسری طرف سے آواز آئی کہ میں اس سے بھی کم وقت میں اس تخت کو لانے پر قادر ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے ہی حاضر خدمت کر دوں گا۔ اور واقعی وہ تخت چند ہی لمحوں میں دربار میں موجود تھا، جبکہ ملک سبا اور دربار سلیمانی میں کافی دوری تھی۔ پلک جھپکتے ہی تخت شاہی کو دربار سلیمانی میں لانے والا کون تھا، اس میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا تو یہی ماننا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے، البتہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی اور تھا جس کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا یا خالہ زاد بھائی۔ اللہ نے اسے اسم آدم کے علم سے نوازا تھا، جس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو کچھ مانگا جائے مل جاتا ہے، جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی تمام مال و دولت میں تخت شاہی کا ہی انتخاب فرمایا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ یہ سب سے زیادہ محفوظ تھا، جو 7 شاہی محلات کے وسط میں رکھا گیا تھا، جہاں تک کسی انسان کی بغیر تالا توڑے ہوئے اور بغیر کسی کی نظر میں آئے ہوئے رسائی ناممکن تھی۔ ایسی جگہ سے بغیر کسی کی نظر میں آئے، بغیر توڑ پھوڑ کیے اتنی لمبی مسافت کو ایک لمحے میں ہی طے کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال کے بنا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اس تخت کی ہیئت بدل دو، اگر عقل مند ہوگی تو بات آسانی سے سمجھ جائے گی۔ تخت کے ڈیکوریشن کو بدل دیا گیا، اس کو پہلے سے بھی زیادہ آراستہ کیا گیا۔ جب بلقیس محل پہنچی، سلیمان علیہ السلام نے خود یا کسی اور کے ذریعے کہلوایا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ بلقیس بہت عقل مند اور ہوشیار تھی، وہ سمجھ گئی کہ میرا ہی تخت ہے جس کی ظاہری شکل و صورت کو بدل دیا گیا ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں ہے تو میرے ہی تخت جیسا، اور یہ بھی کہا کہ ہم کو تو اس تخت والے واقعے سے پہلے ہی آپ کی نبوت کا علم ہو چکا تھا، ہم تو اسی وقت سے دل سے مطیع اور فرمانبردار ہو چکے تھے جب قاصد نے آپ کے کمالات کے بارے میں بتلایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ شان نبوت دکھلانے کے بعد اب بلقیس کو ظاہری شان و شوکت کا بھی مظاہرہ کرایا جائے، تاکہ وہ خود کو دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا نہ سمجھے۔ اس لیے ایک شیش محل بنوایا، جس کے صحن میں ایک حوض تھا جس میں پانی اور مچھلیاں تھیں، اور اس کے اوپر ایسا اعلیٰ قسم کا صاف و شفاف پتھر لگایا تھا جو نظر میں آتا ہی نہیں تھا۔ دیکھنے والا ہی سمجھتا تھا کہ یہ کھلا ہوا حوض ہے جس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور وہ حوض بھی ایسی جگہ تھا کہ اسے عبور کیے بغیر کوئی بھی محل تک نہیں جا سکتا تھا۔ بلقیس کے قیام کے لیے اس محل کو تجویز کیا گیا۔ جب اسے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا، اسے اپنے سامنے حوض نظر آیا۔ اس نے سمجھا پانی سے بھرا ہوا ہے، جو ہی قدم بڑھانے کا ارادہ کیا، اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول دیا۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، یہ سب تو محل ہی کا حصہ ہے
جسے شیشوں سے بنایا گیا ہے اور یہ حوض بھی شیشے سے ہی پٹا ہوا ہے، لہذا دامن کے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ مناظر دیکھ کر بلقیس کو معلوم ہو گیا کہ یہاں تو دنیاوی صنعت کاری کے ایسے عجائب پائے جاتے ہیں جو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام کی عظمت ان کے دل میں اور بھی زیادہ بیٹھ گئی اور بے ساختہ بول پڑی کہ میں اب مسلمان ہوتی ہوں، انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے پاک صاف کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کیا تھا یا نہیں، قرآن میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ابن عساکر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے کچھ دنوں بعد وہ اپنے وطن چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔